بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف پر 574 574 صفحے پر باب و حدیث بنی نذیر ہے، اسی کو آج پڑھنا ہے۔ باب حدیث و بنی نذیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الزہری عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد۔ وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان بنی نذیر کا واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر سے فارغ ہو گئے، غزوہ بدر سے 6 مہینے کے بعد قبیلہ بنی نذیر کا واقعہ پیش آیا۔ بنی نذیر یہ اہل کتاب سے تھے، یہودی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے فرمایا، خوب جانتے تھے لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور بھی قبیلے تھے لیکن یہاں پر لائق ذکر 3 قبیلے ہیں۔ ایک قبیلہ بنی نذیر، اور ایک قبیلہ قریظہ، اور ایک قبیلہ قینقاع۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ ان تینوں قبیلوں کو مدینہ منورہ سے باہر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں ایک بات یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی دعوت دی تو ایمان کی دعوت کے مقابلے میں کفر تھا، تو وہاں پر جو کافر تھے وہ 3 طرح کے کافر تھے۔ کچھ کفار وہ تھے جنہوں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ اعلان نبوت کی میں نے ذکر کی بات، یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، جو باتیں ہیں، یہ تو ویسے عام ہے کہ 3 طرح کے کافر مطلب اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ رہے۔ 3 طرح کے کافر تھے۔ اگرچہ ان یہودیوں کا تعلق مدینہ سے ہے اور بعد ہجرت کا معاملہ ہے، لیکن میں کفار کا ذکر کر رہا ہوں۔ 3 طرح کے کافر تھے۔ کچھ تو کفار وہ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ امن کر لی، اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ نہ وہ خود لڑیں گے اور نہ مشرکین کی مدد کریں گے۔ یعنی مشرکین مت کہیے بلکہ یہ کہیے دشمنان اسلام کی نہ وہ مدد کریں گے۔ اس طرح کے بھی کفار تھے، اور اس طرح کے بھی کفار تھے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا لیکن انہوں نے دشمنان اسلام کی مدد بھی کی۔
بنو نذیر، قریظہ، یہ جو قبیلے ہیں یہودیوں کے، یہ اسی قسم کے تھے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ امن بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ دشمنان اسلام کے لیے مدد خواہ رہتے تھے اور ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسلام کے خلاف ان کو بھڑکانا چاہتے تھے۔ اور ایک طرح کے کفار وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے نہ معاہدہ کیا بلکہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جیسے کہ مشرکین مکہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ تو جو جنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے جنگ کی جائے، لیکن جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ معاہدے پر قائم رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب چھوٹ بھی دی، ان کو امان دیا، ان کے جان و مال کو مسلمانوں کی طرح محفوظ قرار دیا۔ لیکن بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص بنی نذیر نے دھوکہ کیا، معاہدہ امن توڑ دیا، عہد شکنی کی۔ ظاہر بات ہے جب عہد شکنی کی ہے تو ایسی صورت میں ان کے خلاف تو جنگ کی جائے گی۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ جب تک کوئی دوسرا زیادتی ہم پر نہ کرے تب تک ہم اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ کتنی امن کی بات اسلام نے کہی ہے۔ لیکن قبیلے بنی نذیر نے سرکار سے معاہدہ بھی کیا، اس کے باوجود معین و مددگار اعانت کا بھی معاہدہ کیا، معاہدہ امن و صلح میں شریک بھی ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی اور دھوکہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا ہے وہ دھوکہ؟ کیا ہے وہ واقعہ؟ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرنے والی حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی نذیر نے سرکار کے ساتھ دھوکہ اور غدر کیا۔ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ بنی عامر اور بنی کلاب، ان دو قبیلوں کے، اور ایک قول کے مطابق بنی عامر کے دو شخص مدینہ منورہ سے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے، اپنے بستی جا رہے ہوں گے، اور یہ دونوں لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، لیکن راستے میں دونوں لوگوں کو حضرت عمرو بن امیہ ضمیری ملے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں لوگوں کا معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت عمرو بن امیہ نے ان دونوں لوگوں کو قتل کر دیا لا علمی میں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو جب وہ یعنی حضرت عمرو بن امیہ مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا،
اور میں نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو معاہدہ تھا، اب ان کو قتل کر تو دیت دینا پڑے گی، اگر دیت پہ وہ راضی ہوتے ہیں تو دیت دینا پڑے گی۔ تو چونکہ معاہدہ امن میں بنی نذیر بھی شامل تھے، اس لیے دیت دینے کے لیے کہ دیت دینا ہے، مال دینا ہے بدلے میں، اس کے لیے بعض اقوال کے مطابق چندہ کیا گیا، اور دیت کے معاملے میں شریک کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نذیر کی طرف بھی گئے، تاکہ ان کی طرف سے بھی اعانت ہو اس میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ میں تھے۔ جب وہاں پر قبیلہ بنی نذیر میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ اس دیوار کے پاس بیٹھ جائیے اور ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، کھانا کھا کے فارغ ہو کر ہم آپس میں مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے۔ لوگوں نے یہ کہا، ایک دیوار کے پاس میں بٹھا دیا، ٹھہرا دیا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد قبیلہ بنی نذیر کے افراد نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جس دیوار کے پاس میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی جا کر چھت پر دیوار پہ، مطلب ان کے اوپر سے بڑا سا پتھر گرا دے، معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ یہ قبیلہ بنی نذیر ہے، دھوکے باز، دیکھیے یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اور عہد و پیمان یہودیوں کے نزدیک کوئی مطلب نہیں رکھتا، یاد رکھیے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے، کوئی عہد و پیمان مطلب نہیں رکھتا ان سے، ان کے نزدیک کوئی کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معاہدہ تھا سرکار کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سرکار کو معاذ اللہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ جس دیوار کے پاس میں ہے اس کی چھت پہ اوپر سے جا کے کوئی پتھر گرا دے ان کے اوپر بڑا سا۔ یہ آپس میں مشورہ کر لیا، یہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور وحی لے کر آئے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ ان لوگوں کا یہ منصوبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر نہیں رکے، چلے آئے، اور نبی کریم نے ان لوگوں کو خبر پہنچا دی، قبیلہ بنی نذیر کو، کہ تم لوگوں نے یہ دھوکہ دہی کی ہے، یہ عہد شکنی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس لیے ہم تم کو کچھ دنوں کا، مجھے دنوں کی تعداد معلوم نہیں رہی، دن کا ان کے لیے وقت دیا کہ اتنے دن کا تمہارے لیے وقت ہے، تم لوگ مدینہ کے اطراف سے کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، اگر کوئی بچا تو قتل کے سوا اس کے لیے اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو قبیلہ بنی نذیر کے لوگ خوف میں آئے، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، لیکن عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، اس نے ان لوگوں کو، ان لوگوں سے کہا کہ نہیں جاؤ، ہم تمہاری سب مدد کریں گے، اور
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خبر بھیج دو کہ انہیں جو کرنا ہو وہ کر لے، ہم نہیں نکلیں گے۔ کہنے پر قبیلہ بنی نذیر کے لوگ وہیں پر ڈٹے رہے، رکے رہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن کے بعد، جو جتنے دن کی مہلت دی تھی، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی نذیر کا محاصرہ کیا، گھیرا۔ ان کے نخلستان جو تھے، جو باغات تھے کھجوروں کے، ان کے پیڑوں کو کٹوا دیا، آگ لگوا دی۔ آخر کار قبیلہ بنی نذیر کے یہودی مجبور ہو گئے اس بات پر کہ ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنا ساز و سامان جتنا لے جانا چاہتے ہو، لے جا سکتے ہو، وہ سارا ساز و سامان بھی لے کر چلے جاؤ۔ مطلب ان کو اس کی پھر بھی مہلت دی کہ جو بھی لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ۔ بہرحال وہ اپنا لے کر چلے گئے، اور ان کو، اور یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر خیبر کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر جا کر بسے۔ اس طریقے سے یہ واقعہ بنی نذیر پیش آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر انہی کے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ ذہن میں آ گیا ہوگا، تفصیلی واقعہ ہے، اگرچہ حدیث میں بڑا اختصار کے ساتھ ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ قبیلہ بنی نذیر جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بالکل بھی زیادتی نہیں کی۔ ان کے ساتھ عہد و پیمان تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اور پھر بھی ان کے ساتھ بڑی مہربانی رسول کریم نے برتی۔ لیکن ان کا دھوکہ اس زمانے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ باب حدیث و بنی نظیر، یہ باب ہے قبیلہ بنی نذیر کے واقعہ کے بیان میں۔ ومخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہو تو باب کو مضاف کر کے حدیث کی جانب، اور ایسے پڑھو باب و حدیث بنی نظیر ومخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی پڑھ سکتے ہو۔ یہ باب ہے قبیلہ بنی نذیر کے واقعہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الیہم، ان کی طرف نکلنے کا، فی دیت الرجلین، دو آدمیوں کی دیت کے سلسلے میں۔ وما اراد من الغدر، اور اس بیان میں کہ جو ان لوگوں نے دھوکہ کا ارادہ کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا بیان ہے۔ قال زوری، امام زوری نے فرمایا، عن عروہ، روایت کرتے ہوئے حضرت عروہ سے، کیا کانت علی رأس ستۃ اشہر من وقعۃ بدر، یہ غزوہ بدر کے واقعہ سے 6 مہینے کے شروع پر یہ ہوا، یعنی واقعہ بنی نذیر، یعنی غزوہ بنی نذیر مارز وجود میں آیا، یعنی غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد، شروع ہی میں، قبل احد، غزوہ احد سے پہلے۔ یہ حضرت عروہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے حضرت عروہ کا بیان یہاں پر ذکر کر دیا، جبکہ ابن اسحاق کا بیان بھی امام بخاری یہاں پر ذکر کریں گے کہ ابن اسحاق نے غزوہ بنی نذیر کو غزوہ احد اور غزوہ بیر معونہ دونوں کے بعد غزوہ بنی نذیر کو
مانا ہے، اور انہوں نے اسی کا قول کیا ہے کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ بنی نذیر واقع ہوا۔ بہرحال امام بخاری دونوں قولوں کو ذکر کر دیں گے۔ وقول اللہ تعالیٰ، ایسی یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بیان میں، کیا هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ کی ذات وہ ہے، وہی ہے اللہ کی ذات، اخرج الذین کفروا، جس نے من اہل کتاب، اہل کتاب کافروں کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، اول حشر میں، اول حشر میں نکالا۔ اول حشر سے مراد یہی قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کرنا، یہ اول حشر کہلاتا ہے۔ اول حشر یہ بتا رہا ہے کہ اب کہ حشر ثانی بھی ہوا ہے، حشر ثانی بھی ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت جب آیا، تو جو خیبر میں جا کر یہودی بس گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیبر سے بھی اور مدینہ کے اطراف سے تمام تر یہودیوں کو انہوں نے وہاں سے جلا وطن کر دیا اور ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ تو اس کو ثانی الحشر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ان لوگوں کو خیبر کی طرف جو نکالنا ہوا، اس کو اول حشر کہا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کا امام بخاری اس آیت کریمہ کو یہاں پر پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بنی نذیر سے متعلق وارد ہوئی، نازل ہوئی۔ اور اللہ کے اس بیان میں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے اہل کتاب کافروں کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اول الحشر، اول حشر میں، وجعلہ ابن اسحاق بعد بیر معونہ و احد، ابن اسحاق نے غزوہ بنی نذیر کو بیر معونہ، غزوہ بیر معونہ اور غزوہ احد دونوں غزوات کے بعد قرار دیا ہے۔ واقعہ ہم پورا بتا چکے ہیں۔ امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنی اسحاق بن نصر، مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق بن نصر نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الرزاق نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا ابن جریج، ہمیں خبر دی ابن جریج نے، عن موسیٰ بن عقبہ، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، عن نافع، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، حاربت النظیر، نظیر و قریظہ، قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ قریظہ جو کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے تھے، ان یہودیوں نے جنگ کی، عہد شکنیاں کی انہوں نے، فاجلا بنی النضیر، تو نبی کریم، اجلا یجری، اجلا کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کر دینا، باہر نکال دینا، فاجلا بنی النضیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن فرمایا، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ، اور قریظہ کو وہیں پر قائم رکھا، ان کے عہد و پیمان پر، کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی تلافی بھی کر لی، تو نبی کریم نے ان کو باقی رکھا۔ سرکار کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے کہ قریظہ نے سرکار کے سے معاہدہ اور معاہدے کو مضبوط رکھنے کا وعدہ کر لیا، تو سرکار نے ان کو باقی رکھا، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہاں تو ایک کافر جو کہ معاہدہ امن و سکون کر لے، اسلام تکلیف پہنچانے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جان و مال ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا کردار، اور وہ ان لوگوں کا کردار ہے جو مسلمانوں کو بغیر جرم کے، مسلمانوں کو بلکہ
مجرم بنا کر، ان کو مجرم بناتے ہیں، بے قصور مسلمانوں کو مجرم بنا کر اور سزائیں دیتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقر قریظہ کو وہیں پر برقرار رکھا، ومن علیہم، اور ان پر احسان بھی کیا، حتی حاربت قریظہ، یہاں تک کہ جب قریظہ نے جنگ کی، فقتل رجالہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب بوتی خود ہی کر رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کیا، وقسم نساءہم، اور ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا، واولادہم، ان کی اولاد کو تقسیم کر دیا، واموالہم، ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا، بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، الا بعضہم، ہاں ان میں سے کچھ لوگ لحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے، فآمنہم، تو سرکار نے ان کو امن دیا، واسلموا، اور وہ لوگ اسلام لے کر آ گئے، واجلا یہود المدینہ کلہم، جو لوگ اسلام لے کر آئے سرکار نے ان کو وہیں پر رہنے دیا، کوئی دقت نہیں، سکون سے رہو، اللہ کو بس ایک مانو، اس کے رسول کی تصدیق کرو، جو اسلام لے آیا سرکار نے ان کو رکھا، وَأَجْلَا يَهُودَ الْمَدِينَةَ كُلَّهُمْ، اور مدینہ کے سارے یہودیوں کو سرکار نے جلا وطن فرما دیا۔ کون سارے یہودی؟ بنی قینقاع، ایک قبیلہ بنی قینقاع کے یہودی، وہم راحت عبداللہ ابن سلام، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا گروہ ہے، بنی قینقاع، وَيَهُودَ بنی حارثہ، اور ایسی بنی حارثہ کے یہود، وَكُلَّ يَهُودٍ بِالْمَدِينَةِ، اور تمام یہودی جو بھی مدینہ میں تھے تمام کو سرکار نے جلا وطن فرما دیا۔ حدثني الحسن بن مدرک، مجھ سے حدیث بیان کی حسن ابن مدرک نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا اسحاق بن حماد، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن حماد نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا ابو عوانہ، ہمیں خبر دیا ابو عوانہ نے، عن ابی بشر، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، عن سعید ابن جبیر، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، قال، انہوں نے کہا، قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ سعید ابن جبیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، سورۃ الحشر، یعنی میں نے سورت کا نام سورہ حشر ان کے سامنے لیا، قالا، تو انہوں نے فرمایا، قل سورۃ النظیر، سورہ حشر نہیں بلکہ اسے سورہ نذیر کہو، کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ سورہ نذیر اس لیے کہو کیونکہ قبیلہ بنی نذیر کے سلسلے میں سورہ حشر کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اس لیے سورہ حشر نہیں، سورۃ النذیر کہو، ٹھیک ہے؟ مطلب امام بخاری نے اس روایت کو یہاں کر کے یہ بتانا چاہا کہ بنی نذیر کے جو یہودی تھے اتنے مکار تھے، انہوں نے سرکار کے ساتھ دھوکہ کیا کہ ان کی مذمت کے لیے، اور پھر ان کو نبی کریم کی جانب سے سزائیں دی گئیں، تو ان سزاؤں کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تابعہ حشیم عن ابی بشر، کہتے ہیں کہ اس چونکہ ماقبل کی روایت کی کہ راوی جو تھے حضرت ابو عوانہ تھے، ابو عوانہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت سعید ابن جبیر نے یہ کہا کہ سورۃ الحشر، تو کہا کہ نہیں، سورہ حشر نہیں، اس کو سورہ نذیر کہو۔ اس حدیث کے بیان کرنے میں ابو عوانہ کی متابعت حشیم نے کی ہے، اور حشیم نے اس کی روایت عن ابی بشرین کی، یعنی جیسے ابو عوانہ نے اس کی روایت عن ابی بشرین عن سعید ابن جبیر کی ہے، ویسے ہی حشیم نے اس کی روایت عن ابی بشرین عن سعید ابن جبیر اس طریقے سے کی ہے، یعنی دو طریقے سے یہ حدیث مروی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ بن ابی الاسود نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا معتمر، ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں ان کے اپنے والد سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو سنا ہے، قال، انہوں نے کہا،
کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کھجوروں کو، درختوں کو مختص کر دیتا تھا، حتی افتتح قریظہ، یہاں تک کہ سرکار نے قریظہ کو فتح کیا، والنظیر اور نذیر کو فتح کیا، فکان بعد ذلك يرد علیہ، تو سرکار اس کے بعد ان کو واپس کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا مہاجرین مسلمانوں کا کچھ نہیں تھا، تو انصار صحابہ نے ان کی مدد فرمائی، اور اس حد تک مدد کی کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری نے اپنے مال سے بھی حصہ دیا، اپنی زمینوں کو کاشتکاری کرنے کے لیے ان کو عاریتن دیا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کی بیوی نہیں ہے اور انصاری صحابی کے پاس دو دو ہے، تو انہوں نے ایک کو دے کر اس کا نکاح کسی مہاجر مسلمان سے کیا۔ یہی وجہ ہے وہ ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے لیے ان کی جانثاری کے ساتھ ساتھ اپنی مال کو خرچ کرنے کی یہ خصلت تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باغوں میں سے چند چند درخت متعین کر دیے، اس درخت پر جو بھی پھل آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے، تحفے کے طور پر پیش کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے وسعت قلبی کا اظہار کیا، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اپنے اپنے باغوں میں جو جو درخت انہوں نے سرکار کے لیے مختص کر دیے تھے، ان پر جو پھل آتے تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے تھے۔ یہ انصار کی جود و سخا بھی کہیے یا محبت و الفت کہیے یا مال سرکار کے بارگاہ میں پیش کرنا اور قربان کرنا، نچھاور کرنا کہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اس کو خرچ کرتے، لیکن سرکار کا کرم دیکھیے، وہ لوگ تو سرکار کو تحفتاً پیش کر رہے ہیں، لیکن سرکار کا کرم دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ قریظہ پر فتح یابی عطا فرمائی، اور وہاں سے اللہ نے بغیر گھوڑے بغیر جنگ کیے جو مال اللہ نے عطا فرمایا، تو بغیر گھوڑے دوڑائے بغیر جنگ کیے جو مال حاصل ہو جاتا ہے اس کو مال فیء کہتے ہیں، یاد رکھیے، مال فیء۔ اور جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو غنیمت اور فیء کے درمیان یہی فرق ہے کہ بغیر گھوڑے دوڑائے بغیر جنگ کیے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ فیء کہلاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبیلہ قریظہ اور قبیلہ بنی نذیر ان لوگوں پر فتح یابی عطا فرما کر جو مال عطا فرمایا، جو مال فیء سرکار کو دیا، یہ صرف اور صرف سرکار کے لیے ہے، کیونکہ مسلمانوں نے وہاں پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے جو مسلمانوں کو حصہ دیا جائے، صرف سرکار کے لیے تھا۔ جب اتنا مال سرکار کے پاس آ گیا، اس کا باغات آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ چاہو تو تم ان باغات کو لے لو
اور جو تم نے مہاجرین کو اپنے مالوں سے حصہ دیا ہے وہ حصہ ان کو دے دو، دیتے رہو، برقرار رکھو، اور یہ باغات تم لے لو اپنے حصے کے مطابق۔ اور فرمایا کہ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ یہ باغات جو کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، چاہو تو یہ کر لو کہ میں یہ باغات مہاجرین کو، تو انصار نے اسی شق کو اختیار کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ مہاجرین کو دے دیجیے۔ اس طرح سے سرکار نے کرم فرمایا، اور جو سرکار کو یہ مال و متاع ملا اس کے ذریعے سے جو انصار سرکار کو پھل وغیرہ دیتے تھے، سرکار حالانکہ وہ تو تحفتاً دیتے تھے، لیکن سرکار کا کرم دیکھیے کہ سرکار ان کو دھیرے دھیرے کر کے واپس کرتے تھے۔ اسی کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کہا کان الرجل یجعل للنبی علیہ الصلوۃ والسلام النخلات، رجل یعنی انصار میں سے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے کھجور کے درختوں کو خاص کر دیتا تھا، سرکار کے لیے ہے یہ۔ حتی افتتح قریظہ والنضیر، یہاں تک کہ جب سرکار کو فتح یابی حاصل ہوئی قریظہ و نذیر پر، فکان بعد ذلك يرد علیہم، تو سرکار اس کے بعد ان انصار پر ان کے مال کو واپس کرتے تھے۔ یہ سرکار کا کرم تھا، یاد رکھیے۔ آدم ہم سے حدیث بیان کی، آدم نے قال، انہوں نے کہا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے عن نافع، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ قبیلہ بنی نذیر کے جو نخلستانوں کو سرکار نے کاٹ دیا، کچھ درختوں کو جلوا دیا۔ اصل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، جب بنی نذیر چھوڑ کر چلے گئے تو صحابہ کرام میں کچھ نے یہ کہا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے تاکہ بنو نذیر دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ خوف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، کاٹے نہ جائے، کیونکہ جب اللہ نے فتح یابی عطا فرما دی تو اب یہ نخلستان، یہ باغات، یہ مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ کچھ نے یہ کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو کٹوا بھی دیا اور کچھ میں آگ لگوائی، کچھ کو باقی بھی رکھا۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں دونوں طرح کے لوگوں کی تصدیق فرمائی کہ جنہوں نے کاٹنے کے لیے کہا انہوں نے ہی کہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور جنہوں نے باقی رکھنے کے لیے کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ رسول نے جو بھی کیا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا يوحى، مصطفیٰ جان رحمت اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ امام دارمی نے ایک روایت نقل کی جس میں ہے کان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ینزل علیہ بالسنت کما ینزل علیہ بالکتاب، حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت اور حدیث کو لے کر ویسے ہی نازل ہوتے تھے جیسے کہ کتاب کو لے کر نازل ہوتے تھے، قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو حدیث مصطفیٰ بھی منزل من اللہ ہے، جیسے کہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث نفس احتجاج میں برابر ہیں،
کہ جس طریقے سے کوئی حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے ویسے ہی اسی طریقے سے وہ حکم حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اگرچہ مرتبے میں اولن اور ثانین مرتبہ ہے کہ اول مرتبہ قرآن کا ہے، درجہ اول ہے، اور اس کے بعد کتاب وہ سنت رسول کا ہے۔ اور یہ درجے میں فرق یہی اسی لیے ہے کہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل، لیکن قرآن وحی متلو ہے، حدیث وحی غیر متلو۔ بہرحال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم عطا فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی تصدیق کی کہ جو جلا دیے، جو کاٹ دیے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جو باقی رکھے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اسی کو امام بخاری، اور چونکہ یہ واقعہ قبیلہ بنی نذیر کے باغات سے متعلق ہے، اس لیے امام بخاری نے بنی نذیر کے واقعہ میں اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کیا آدم نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، عن نافع، روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا، حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل النضیر، رسول کریم حرق یحرق تحریق جلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنی نذیر کے نخلستانوں کو جلایا، وقطع، اور درختوں کو کٹوایا، کاٹا، وہی البویرہ، اور یہ جو نخلستان جو تھے، یہ جو کھجور کے درخت ان کے تھے، یہ موضع بویرہ میں تھے۔ بویرہ ایک جگہ کا نام ہے، یہی ہے جس کا ہم نے آغاز باب میں بھی ذکر کیا تھا، وہی البویرہ، یہ بویرہ میں تھے۔ فنزلت، سرکار نے یہ کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتوها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے کاٹے، من لینا، کیا کہتے ہیں؟ کھجور کے درختوں کو۔ کہا گیا ہے کہ عجوہ کھجور کے سوا جتنی بھی کھجوریں ہیں، تمام کھجوروں کے درختوں کو لینا کہا جاتا ہے، یا تمام کھجوروں کو لینا کہا جاتا ہے، عجوہ کے سوا۔ فرمایا ما قطعتم من لینا، جو بھی کھجور کے درخت تم نے کاٹ دیے، اور ترکتموہا، یا جن کو تم نے چھوڑ دیا، قائمتن علی اصولہا، اپنی ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے چھوڑ دیا، فباذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے ہوا، جو کچھ بھی نبی نے کیا سب اللہ کے حکم سے کیا۔ حدثنی اسحاق، مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا حبان، ہمیں خبر دی حبان نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا جویریۃ بن اسما، ہمیں خبر دی جویریہ بن اسما نے، وہ روایت کرتی ہیں عن نافع، نافع سے، عن ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بنی النضیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی نذیر کے نخل اور کھجور کے درختوں کو جلایا، یعنی جلانے کا حکم دے دیا۔ قال، راوی فرماتے ہیں کیا؟ وَلَهَا يقول حسان بن ثابت، اسی کے لیے حسان ابن ثابت اس شعر میں کہتے ہیں، اسی کے لیے کہتے ہیں، اسی کا بیان کرتے ہیں۔ حسان ابن ثابت نے اپنے اس شعر میں اسی کا بیان کیا، کیا؟ وَهَانَ عَلَى سَرَاتِ بَنِي لُؤَيْءٍ حریق بالبویرۃ مستطیر، یہ مستطیر، یہ حریق کی صفت ہے۔ حریق کا معنی ہوتا ہے آگ، اور مستطیر کا معنی ہوتا ہے پھیلی ہوئی، شعلہ زن، لپٹ مارتی ہوئی۔ ہانا یہونو کا معنی ہوتا ہے آسان ہونا۔ سرات، سریون کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے سردار۔ سرات بنی لوئی، قبیلہ بنی لوئی کے سردار، یعنی مہاجرین۔ معنی ہوگا، حضرت حسان ابن ثابت نے کہا، وہان علی سرات بنی لوئی،
بنی لوئی کے سرداروں پر آسان ہے. سرداروں سے مراد مہاجرین. بنی لوئی کے سرداروں پر آسان ہے. کیا آسان ہے؟ ہانا کا فائل آگے. حریق مستطیر بالویرہ. مستطیر یہ حریق کی صفت ہے. حریق بالویرۃ مستطیر، ایسی آگ آسان ہے جو شعلہ زن ہو. کہاں پر آسان ہے؟ بالویرۃ. ایسی کہاں پر آگ؟ کہاں پر آگ؟ بالویرۃ، بویرہ میں، موضع بویرہ میں. مطلب یہ ہے کہ بنی لوئی کے سرداروں پر بویرہ میں شعلہ زن آگ لگا دینا آسان ہے. مدھ کے طور پر حضرت حسان ابن ثابت نے یہ شعر کہا، اور اس شعر کا تعلق قبیلہ بنی نذیر کے نخلستانوں کے جلانے سے ہے. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بھی حدیث بنی نذیر کے تحت ذکر کیا. یہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا. پھر اس کے جواب میں ابو سفیان ابن حارث نے ایک شعر کہا. کیا کہا؟ قالا، فرمایا کہ فَأَجَابَهُ ابو سفیان ابن الحارث، تو ان کو یعنی حسان ابن ثابت کو جواب دیا ابو سفیان بن حارث نے. کیا کہا ابو سفیان بن حارث؟ ابو سفیان بن حارث یہ مکہ میں مشرکین مکہ سے ہے. اس نے کہا ادام اللہ ذالک من صنیع. یہ صنیع کا معنی ہوتا ہے کارکردگی، کرتوت. ادام یدیم ادامتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رکھنا. ادام اللہ ذالک من صنیع، ذالکہ سے جس کی طرف اشارہ اسی کا بیان ہے من صنیع. اللہ رب العزت اس کرتوت کو باقی رکھے. وحرق فی نواحیہا السعیرہ، یا السعیر یہ فائل، اور نواحی، نواحی ناحیتن کی جمع ہوتا ہے، اس کا معنی گوشہ، کونا. اور ہا ضمیر یہ ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب میں السعیرہ منصوب، حرقہ کا مفعول، اور حرقہ کا فاعل جو ہے وہی لفظ اللہ جو ادامہ کا فاعل. معنی ہے اللہ رب العزت اس کرتوت کو باقی رکھے اور مدینہ کے ارد گرد شعلہ زن آگ کو بھڑکا دے. یہ بددعا کے طور پر کہا ہے. یہ آگ جو تم نے لگائی ہے یہ آگ بھڑکتی رہے اور تمہیں کو نقصان پہنچاتی رہے. ستعلم اینا منها بنزہ وتعلم ای ارضین تغیر. ستعلم ان قریب تو جان لے گا، اینا منها بنزہ، نزہ کا معنی ہوتا دور، اس سے ہم میں سے کون زیادہ دور ہے. ارے یعنی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو مدینہ میں ہی رہتے ہو، آگ لگائی ہے اس کا اثر تمہاری زمینوں پر پڑے گا، تمہاری کاشتکاریوں پر پڑے گا، تمہارے اوپر پڑے گا. ہم تو دور ہیں مکہ میں، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا. ستعلم اینا منها برزہ، تم ان قریب کہ اس سرزمین سے کون زیادہ دور ہے، کون دوری میں ہے. وتعلم، اور تم جان لو گے، ای ارضینا یا ای ارضینا تضیر، کہ ہماری دونوں زمینوں میں سے اس کو تم نقصان پہنچاؤ گے، کہ تم اپنی زمین کو نقصان پہنچاؤ گے یا ہماری زمین کو نقصان پہنچاؤ گے. دونوں طریقے سے پڑھا گیا، ای ارضینا تثنیہ بھی اور ای ارضینا جمع بھی. ہماری زمینوں میں سے کس کو نقصان پہنچاؤ گے، یہ بھی تم جان لو گے کہ تم اپنی زمین کو نقصان پہنچاؤ گے یا ہماری زمین کو نقصان پہنچاؤ گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ارضینا تثنیہ ہے اور الف اس میں صرف بڑھا دیا گیا ہو وزن محافظت وزن کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں اضافت نہیں ہوگی. یہ قبیلہ بنی نذیر کا واقعہ آپ نے سنا، اور آپ نے سنا کہ یہودی
کتنے مکار ہوتے ہیں۔